بقی میں یہاں پر اکیلے اپنی مجلس کا آغاز میں دعائے سلام کی امام زمانہ سے کروں گی تو سب مل کے میرے ساتھ امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجتک الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا خدا جسے اجید کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اجید کمال دیتا ہے، پھر اسے درے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. ارے پرکھنا ہو کسی کو تو کہو یا حسین، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النكاوية والهيبة العسكرية والغيبة الآية القائم بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے نام جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قریب ہے، ستار ہے، ایوب ہے، ایسا رازق ہے کہ سمندر کی تہ میں موجود گہرائیوں کے اندر سپیوں کے اندر کیڑوں کو رزق عطا کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم
ایسا تخلیق کائنات ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب میں غروب کرتا ہے. وہ پروردگار عالم ایسا خالق ہے کہ جس نے انسان کو مٹی کے سانچے میں ڈھالا، جس نے ہڈی سے سونگنے کی صلاحیت بخشی، جس نے گوشت کے لوتھڑے سے بولنے کی توفیق عطا کی، جس نے نبضوں میں حرکت دی، دلوں کو دھڑکایا، خون میں روانی دی. وہ پروردگار عالم کہ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں شیان علی حیدر کرار کے گھر میں پیدا کیا، اور نہ صرف شیان علی حیدر کرار کے گھر میں پیدا کیا بلکہ ہماری ہدایت کے لیے بہترین رہبر، بہترین ہادی، بہترین امام مقرر کیے. اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جتنا شکر ادا کیا جائے ہمارے الفاظ ختم ہو جائے پر اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. پروردگار عالم ایسا رحمان، ایسا رحیم ہے، ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن کا نعمت بدل نہیں. اور عظیم نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہمارے ماں باپ ہیں. یہ پروردگار عالم نے کہ ہمیں ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. عزاداران ایمان، آج کی مجلس، آج کی سال ثواب کی مجلس ایک مومنہ آج ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے. آج کا عنوان کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور واپس پلٹ کر اسی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جہاں سے وہ بھیجا گیا ہے. عزاداران ایمان، سب نے جانا ہے، کسی نے آج جانا ہے، کسی نے کل جانا ہے. اور ہر ذی نفس کو کس سرزمین پہ موت آئے یہ نہیں پتا، لیکن جانا ہر جگہ ہے. موت سے فرار ممکن نہیں، چاہے سیسا پلائی دیوار میں ہی نہ چھپ جائے. ہر جگہ بندے کو موت آنی ہے. اور جب ہمارے انبیاء کرام، ہمارے مولا، ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں ہر وقت، ہر قدم پر وہ ہر جگہ نمونے عمل رہے، ہر جگہ وہ سکھاتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے نظر آئے. جب اس دنیا میں جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، پروردگار عالم سے باتیں کیا کرتے ہیں، نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہت بلند مقام ہے، اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں. جب ان کی ماں اسی دنیا سے رخصت ہوئی تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ اپنا ہر قدم اب تھوک تھوک کر رکھنا. جواب دیا کہ یا اللہ میں تیرا موسیٰ ہوں، تیری رحمتوں کے زیر سایہ ہوں، پھر یہ اسپیشل آرڈر کس لیے ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تیرے لیے ہر قدم پر دعائیں کرنے والی تیری ماں نہیں رہی، اس لیے ہر قدم تو پھوک پھوک رکھنا. جناب حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، ذرا یہ تو بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہ دیکھیے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر پیشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے آپ ISS ہوں، چاہے آپ SE ہوں، چاہے SHO ہوں، چاہے قصاب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے نوشہ ہو، دین شریعت آپ کا پیشہ نہیں دیکھتا. دین شریعت آپ کا دل دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کا عمل دیکھتا ہے، آپ کا دل دیکھتا ہے کتنا صاف ہے، کتنا برا ہے. جب آواز قدرت آئی، اب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار عالم جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو آواز قدرت آئی کہ موسیٰ جاؤ مل لو، جنت میں تمہارا پڑوسی ایک قصاب ہوگا، یعنی ایک قصائی ہوگا. موسیٰ آئے ہیں، سلام علیکم، وعلیکم السلام. کہا کون آیا ہے؟ کہا مہمان آئے ہیں، حبیب خدا ہیں. موسیٰ کے قصاب دکان بند کر کے قصائی کی گیا ہے گھر کی طرف اور جا کے موسیٰ کے کھانے پینے کا انتظام کیا. اتنے میں جناب موسیٰ دیکھتے ہیں کہ چھت پہ کچھ ٹنگ رہا ہے. اتنے میں وہ قصاب جاتا ہے، اس پہ جو ٹنگا ہوا ہوتا ہے اس کو جب اتارتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈھانٹ سی بڑھیا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کو وہ نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، ہاتھ منہ دھلاتا ہے، وضو کراتا ہے اور پھر ایک کھانا ٹائپ کا کچھ ایسا بناتا ہے اس کے لیے کہ وہ بڑھیا کھا سکے. جناب موسیٰ یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، وہ سب کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر ہاتھ منہ صاف کرتا ہے اور واپس لٹکا دیتا ہے. جناب موسیٰ بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ منظر میں نے دیکھا ہے، تم کھلا پلا رہے تھے، ہاتھ منہ دھلائے تھے، کیا ہے یہ سب، کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے جس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہاتھ پیر میں محتاج ہے.
میں زمین پر چھوڑ نہیں سکتا تاکہ کوئی کیڑا اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے میں ٹانگ پر جاتا ہوں، آتا ہوں، ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، واپس اٹھان لیتا ہوں، زمین پر تو لٹا نہیں سکتا تاکہ کوئی کیڑا اذیت نہ دے دے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اچھا جب تم کھلا پلا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا ہاں میں سمجھتا ہوں وہ کیا کہہ رہی تھی، اس کے تو روز کلام میں وہ یہ ہونٹ ہلاتی ہے اور مجھے دعا دیتی ہے۔ کہا کیا دعا دیتی ہے؟ کہا کہتی ہے کہ پروردگار عالم میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں تو پھر سمجھ لو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ کہا اس وقت کیسے؟ کہا میں حبیب خدا ہوں، میں موسیٰ ہوں اور پروردگار عالم نے مجھے بتایا ہے کہ جاؤ فلاں قصاب تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ تو حضرت امام دیکھیے ایک ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اگر اس کی خدمت کرو اور وہ دعا کر دے کہ اسے موسیٰ کا پڑوسی بنا دو، پھر چاہے وہ قصاب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو یا نوشا، پروردگار عالم اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات امام سید الساجدین ہمارے چوتھے امام، وہ تاریخ کہتی ہے اور ان کے اصحاب دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا آپ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہیں، آپ امام ہیں، سید الساجدین ہیں، پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میں اس لیے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، مجھے خوف رہتا ہے کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھوں تو دسترخوان پہ چیزیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، جس چیز کو میرا دل سوچ رہا ہو، میری نگاہ دیکھ رہی ہو کہ یہ چیز میں اٹھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں بھی وہی چیز دیکھ رہی ہو، اسی پر نگاہ ہو اور میں اٹھا لوں اور ماں رہ جائے، پھر اگر میں یہ جانوں گا کہ ماں کو بھی یہی چیز چاہیے تھی میں دوں گا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتی بلکہ اپنے بچے کو کھلاتی ہے کیونکہ اسے کھلانے کے بعد سکون ملتا ہے، تو یہ بات مجھے بالکل گوارا نہیں ہوگی میں اپنی ماں کے آگے سے کوئی چیز اٹھا لوں اور میری ماں رہ جائے، اسی لیے میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تاکہ میں یہ گناہ نہ کر جاؤں کہ میں اپنی ماں کے آگے سے کوئی چیز اٹھا لوں اور میری ماں رہ جائے۔ امام یا ہمیں امام جو ہے ماں کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ دین میں جناب فاطمہ الزہرا جو آج میری حدیث کا عنوان ہے وہ بتاتی ہے ماں کا مرتبہ کہ تم اپنی اس ماں کی خدمت کرو، اس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ حضرت امام اسی طرح رسول خدا تو مقام پر فرما رہے ہیں کہ یہ ماں جو ہے اس کے پاؤں کے قدموں تلے جنت ہے، اور تیسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس کے قدموں تلے جنت ہے بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی اس کے قدموں تلے۔ پر محمد والے محمد صلوات امام رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ میری ماں بہت بوڑھی ہے، بہت بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی، جب میں کہیں باہر جاتا ہوں تو میں اپنی پیٹھ پر ڈال کے لے جاتا ہوں، اپنی حلال روزی سے اس کا پیٹ بھرتا ہوں، اس کا ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اور جب میں سب خدمت کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھتا، کہیں بیچاری شرمندہ نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا لگا ہوا ہے میری خدمت کر رہا ہے، کیونکہ ایک ماں کو گوارا نہیں ہوتا کہ بیٹا اس کی خدمت کرے۔ ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کو محتاجی کا وقت آئے تو پروردگار عالم اس دنیا سے سب کو چلتے ہاتھ پھیر اٹھائے، لیکن اگر کسی کی محتاجی کا وقت آئے تو ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی اس کی ہر خدمت کرے، لیکن پروردگار عالم نے جن کو بیٹیاں نہیں دی ہوتی، جن کے پاس بیٹی جیسی نعمت نہیں ہوتی، بیٹے ہوتے ہیں تو وہاں بیٹے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں ماں کی طرف نہیں دیکھتا، کہیں ایسا نہ ہو میری ماں شرمندہ ہو جائے، تو رسول اللہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں قطعاً نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ وہ ماں ہے کہ جس کا شکم تمہارے لیے پناہ گاہ تھا، جس کی چھاتی تمہارے لیے
لیے خوراک کا سبب تھی، جس کے پیر تمہارے لیے بچت کا سامان تھے، جس کے ہاتھ تمہارے لیے بچت کا سامان تھے، جو اپنے پورے جسم سے، اپنے پورے بدن سے، اپنے منہ سے ہر طریقے سے تمہاری خدمت کرے گی، اپنے ہر جسم کے اعضاء کو تمہاری خدمت میں کام میں لگایا ہوا تھا، مشغول کیا ہوا تھا، اور اپنے منہ سے تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ اور آج جب ایک ماں کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ میری ماں کی مشکل آسان ہو جائے، یوں کہو تو اپنی ماں سے چھٹکارا چاہتے ہو کہ پریشانیوں سے نجات مل جائے، یوں کہہ دو کہ اس کے غموں سے اس کو سکون مل جائے، وہ پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے، اس کو آرام مل جائے۔ ایمان یہ وہ ماں کا مرتبہ ہے کہ جس کی ہم اگر سالوں بھی خدمت کریں تو اس کے ہم شکم میں رہنے کے ایک دن کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ امام ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو میں آپ کی گوشت گزار کروں گی کہ ایک مشہد میں رہنے والا شخص ہے، علی مشہد اس کا نام ہے، اور وہ مولا کے زواروں کو روزے پہ جو مولا کے آتے ہیں ان کو جو ہے چائے پلاتا ہے، کعوہ پلاتا ہے، ایران میں کعوہ چلتا ہے، تو وہ کعوہ پلاتا ہے اور ہر زوار کو وہ کعوہ دیتا ہے، کسی بھی زوار کو ایسے نہیں جانے دیتا، ہر زوار کو وہ روک روک کے کعوے کا ایک کپ پیش کرتا ہے، چاہے اس کے جیسے بھی ہٹائے۔ تو جب وہ اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے دوست اس کی قبر پہ آتے ہیں اور بولتے ہیں ساری زندگی تو مولا کی خدمت کرتے رہے، مولا کے عزاداروں کی خدمت کرتے رہے، ان کو کعوہ پلاتے رہے، یہ بتاؤ تمہیں مولا نے کیا کیا؟ 2 دن گزر جاتے ہیں، 2 دن گزرنے کے بعد وہی ان کا دوست علی مشہدی خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا نے مجھے جنت کے باغ دیے، جنت میں محل دیا ہے۔ بتاتا ہے کہ مولا کے پاس جب میں جس رات مرا تھا، جس رات مجھے دفنایا تھا، تو میرے قبر میں خود سید الشہداء تشریف لائے اور وہ سید الشہداء تشریف لائے تھے اور سید الشہداء نے مجھ سے باتیں کی تھی۔ کہا کیا باتیں کی تھی؟ کہا کہ علی مشہدی ابھی تمہارے لیے جنت کی کچھ باغ اور جنت کا کچھ محل ہے ہماری طرف سے، اور باقی تمہیں ہم روزے قیامت دیں گے۔ علی مشہدی گریہ کرنے لگ گیا، کہا مولا نے کیا کم ہے؟ مولا بتاتے ہیں کہ علی مشہدی تم نے اپنی پوری زندگی میں 12,724 چائے کے کپ میرے عزاداروں کو پلائے ہیں، اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت کے باغ اور جنت کا محل دیا ہے، باقی اگر تمہیں بروزے قیامت دوں گا اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے۔ علی مشہدی ہزاروں قطار گریہ کر رہے۔ مولا نے کہا کیا ہوا علی مشہدی، کم ہے کیا؟ کہا مولا نہیں، اگر مجھے پتا ہوتا آپ میری ایک ایک پیالی کا حساب کر رہے ہیں تو میں زواروں کو خود اپنے ہاتھ سے پلاتا۔ اور محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو عمل انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ہمارا ایک ایک قدم کا حساب ہمارے مولا کی خدمت میں جا رہا ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کام کو کر رہے ہیں۔ اس لیے بار بار نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے عمل کو بہترین بناؤ، اپنی نیت کو صاف رکھو، نیت کا دار و مدار عمل پر ہوتا ہے، اپنا عمل بہترین بناؤ گے تو بروزہ محشر کسی سے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بروزہ محشر سب جانتے ہیں کہ سب کے اعمال نامے سب کے سامنے کھلیں گے، کسی سے پردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے بد اعمالوں کو، ہمارے برے اعمالوں کو معاف فرما، اور اگر کوئی ایسا اعمال ہے تو اسے پردے میں رکھیو، بروزہ محشر ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حضرت امام کی در اہل بیت وہ در ہے جہاں اگر غلطی کرو، اگر ایک طوافن ساری زندگی اپنا طوائف چلاتی رہے اور ایک در توبہ پر آ کر جب وہ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے تو پروردگار عالم اسے بھی بخش دیتا ہے۔ یہ وہ در اہل بیت ہے کہ جہاں اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو پروردگار عالم اس کو سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ یہ مثال روزے عاشورا کو
ملتی ہے کہ وہ جب یزیدی لشکر سے حسینی لشکر میں آئے تھے تو جناب امام حسین نے ان کو گلے لگا لیا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ماتھے پہ رومال فاطمہ بنا تھا۔ محترم امام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ در اہل بیت اتنی فضیلت والا در ہے، ہمیں اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس در میں اپنے عزاداروں میں سے چن لیا، ان میں سے ہمیں قرار فرمایا کہ جس کے لیے وہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں اپنے حسین پر رونے والی ایک امت پیدا کروں گا۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ ہم کافر ہی صحیح، ہمیں پیدا تو کرا ایسے در پہ کہ جہاں حسین کو رویا جاتا ہے، جہاں جس امت کا ذکر قرآن میں ہے، جہاں اہل بیت کے در پہ ہمیں توبہ کا دروازہ بھی ملتا ہے، بڑی فضیلتوں والا در ہے، جہاں ہر پریشانی کا ہمیں حل ملتا ہے۔ اگر پریشان ہو مولا غازی عباس کا استغاثہ کر لیں تو ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ دل میں سکون نہیں ملنا، بے سکونی ہے، زیارت عاشورہ پڑھ لیں تو قلب میں سکون مل جاتا ہے۔ یہ ایسا فضیلتوں والا در ہے کہ جس کی جتنی مثالیں دی جائیں، جتنی فضیلت بیان کی جائے، سب قابل ہے۔ محمد وآل محمد صلی امام قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں ماں باپ کی فضیلت کیا ہے، والدین کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم شرک سے تم بچے رہو، ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، پروردگار عالم کی عبادت کرتے رہو، اور اگر تم راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ در اہل بیت شیعہ علی مذہب اشعری میں اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسول کی سنتوں پر، مستحبات واجبات پر عمل کرنا، علی ولی اللہ کو ماننا، ان کی فضیلتوں پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، تقلید کرنا، بعد میں سب سے افضل جو رہا ہے کاموں میں وہ والدین کی خدمت کرنا رہا ہے۔ امام قرآن بتا رہا ہے اگر تم راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے خرچ کرو۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس 50 روپے ہیں، 5 کھجوریں ہیں، 5 درہم بھی کیوں نہ ہے تو تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرو۔ اگر تمہارے والدین کے پاس کپڑا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، کسی چیز کے لیے ضرورت مند ہے تو اپنے والدین کی ضرورت کو پورا کرو۔ تم اپنے والدین کی ضرورت کو پورا کرو گے، سمجھو تمہارے راہ خدا میں خرچ کرنا قبول ہو گیا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اپنے والدین کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو ہم کو تمہارا روپیہ پیسہ کچھ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے والدین ہم نے ایک نعمت کے طور پہ ہماری امانت ہے جو تمہیں ہم نے دی ہے، ان کا خیال رکھنا تمہارا ہر اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ ہر اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، کیونکہ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے ہر چیز کی، تو اولاد پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ تو اسی لیے قرآن میں پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ جب تمہارے کو راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا ہے تو اپنے والدین پہ خرچ کر دو، سمجھو تمہارے راہ خدا میں خرچ کرنا قبول کر لیا۔ پر محمد وآل محمد صلوات بس ایک روایت اور بیان کروں گی، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ ایک آم والا ہوتا ہے، اس کی ریڑھی ہوتی ہے اور اس کی ماں بہت بیمار ہوتی ہے، فالج ہوا ہوتا ہے اور ان کو دیگر بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر بلڈ پریشر ہر چیز کو مریض ہوتی ہے، اور ان کی کوئی بیٹی بھی نہیں ہوتی، تو ان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور سارے کام جو ہے وہ بیٹا کرتا ہے، وہ خود نہیں کر سکتی، تو وہ آم کی ریڑھی پر ایک نوٹس لگاتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور مجھے ماں کی خدمت کے لیے گھر پہ رہنا پڑتا ہے، جس کو جتنے آم چاہیے وہ ایمانداری سے لے، آم تولے اور میرے پیسے جو ہے اس پلاسٹک کے نیچے رکھ کے چلا جائے۔ آپ دیکھیے یہ اس کا مولا پر یقین
ہیں، ماں کی خدمت کے لیے سچا دل کہہ لیں، مولا پر یقین کہہ لیں، مولا سے توسل کہہ لیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے خدمت کے لیے سارا دن جو گھر میں ہوتا ہے ماں کی خدمت کرتا ہے، روڈ پہ ریڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگ پھل لیتے ہیں، پیسے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ نوٹس پڑھنے کے بعد ایسے ہی پیسے رکھ دیتے ہیں، اس کے پھل نہیں لیتے، اگر انہیں ضرورت نہیں ہوتی تو وہ نوٹس پڑھ کے پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے مولا سے توسل، کوئی چور اس کا آگے چوری نہیں کرتا، حالانکہ ملک پاکستان میں کتنی چوریاں ہیں، یہ سچا واقعہ ہے کراچی شہر کا، یہ ملک پاکستان میں کتنی چوریاں ہیں، کچھ ٹائم پہلے ہی نیوز میں بھی آیا تھا کہ یہ ایک شخص جو اپنی ماں کی طرح خدمت کر رہا ہے، ملک پاکستان میں اتنی چوریاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنے مولا پر یقین رکھتا ہے، مولا کی ضامن میں کر کے اپنے ٹھیلے کو آتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ٹھیلے کی چوری نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے ٹھیلے کی جو ضامن اس نے مولا کے ضامن میں کیا ہے، تو اس کے ٹھیلے کی حفاظت مولا خود کر رہے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں مولا ان کے دل میں بنے وہ کیسے بھی لوگ ہیں، ایسا رحم ڈالتے ہیں کہ وہ پیسے رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ آتے ہیں یا وہ فرشتے بن کر آتے ہیں کہ جو پیسے رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس نے اپنی ماں کی 2 سال تک خدمت کری ہے، اور جب ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو اس کی آم کی ریڑھی پر بھی اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اس نے اپنی ماں کا کفن دفن تدفین یہاں تک کہ سویا بھی انہیں پیسے سے کرا۔ پر محمد وال محمد صلی اللہ امام شیان علی کا یہ دستور ہے کہ شیان علی اپنے غموں کو در اہل بیت محمد آل محمد کے غموں سے منسلک کر دیتی ہیں، اپنی خوشیوں کو محمد آل محمد کی خوشیوں سے منسلک کر دیتی ہیں۔ مسعودانہ امام آج ایک ماں کے سال ثواب کی نسبت سے آج کا فرش عزا جناب فاطمہ الزہرا کا، آج جناب زینب و ام کلثوم حسن حسین مولا علی کو پرسا دینا ہے، آج بچے یتیم ہو گئے، ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس زداران امام بیوی کے مسائل اتنے ہیں، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتی، آپ سن نہیں سکتے۔ بعد شہادت رسول میرے سیدہ کو جلا دیا گیا، آیا زداروں وہ ظالم شکی ایسے تھے کہ جو بیوی کو رونے بھی نہیں دیتے تھے، اپنے بابا کو گریہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ در سیدہ کو جلایا گیا، یہاں سب مائیں بیٹی ہیں، ذرا تصور کریے گا کہ جب در سیدہ جناب سیدہ میں گرا، در سیدہ کی کیل بیوی کے پہلو میں گئی، پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن کی شہادت کیا گزری ہوگی اس بیوی پر، ذرا تصور کیجیے۔ آئے جناب سیدہ اسی حال میں 18 دن تک اس دنیا میں رہی ہے، اسی حالت میں وہ دربار گئی ہے، اور کس طرح گئی ہے کہ ایک چادر لی ہے، جناب سیدہ آگے چلتی ہیں، چادر پیچھے پر کھینچتی چل رہی ہے، دربار میں آئی ہے، دربار کے جس گیٹ سے وہ آیا کرتی تھی آج اس گیٹ سے نہیں آئی، بلکہ آج اس گیٹ سے آئی ہے جس گیٹ سے سوالی آیا کرتے ہیں۔ آیا زداران امام جناب سیدہ آئی ہے اور اس قدر گریہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب رسول خدا ہوا کرتے تھے تو خود اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے، ابا سے زمین کو صاف کرتے تھے جناب سیدہ کے لیے، اور آج وہ اسی مسجد میں آئی ہے، ان کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہوا، ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آیا زداروں جناب سیدہ نے جب گریہ کیا تو جناب سیدہ سے وصیت کو مانگا گیا، آیا زداروں وصیت کو پھاڑ دیا گیا، جناب سیدہ نے خطبہ دیا، خطبہ فدق بھی ثوابت پر موجود ہے، زندگی میں ایک بار لازم پڑھیے گا، قیامت میں
بیوی اس دنیا سے جانے لگی تو وصیتیں کی. پہلی وصیت کہ مولا علی آپ مجھے خود غسل کفن دیے گا. دوسری وصیت میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھائیے گا. تیسری وصیت میرے قبر کا نشان مٹا دیے گا. ہائے حرمت سیدہ میری قبر کا نشان مٹا دیے گا. جب میرا بیٹا مہدی آئے گا وہ میری قبر کا نشان بتائے گا. ہائے عزادارو جناب سیدہ اسی دنیا سے رخصت ہوئی ہے. اس کو کفن مولا علی نے دیا. جب غسل دے رہے تھے تو مولا علی اتنا روئے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے مولا علی پوری زندگی میں اتنا نہیں روئے. اور ایک چیخ مار کے کہا کہ ہاں اتنی صابرہ تھی کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بھی نہیں بتایا. ہائے عزادارو ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا. بچوں کو آواز دی آؤ حسن ماں کا آخری دیدار کر لو. مولا حسن نے آئے ماں کو سلام کیا ہے. گلے مل کے رونے لگے. علی نے تسلی دی پیار سے جنازے سے الگ کیا. جناب ام کلثوم اور زینب آئی ماں کو سلام کیا. گلے لگ کے رونے لگی. علی نے تسلی دے کے آرام سے ہٹایا. حسین کو بلایا. حسین آؤ ماں کا آخری دیدار ہی کر لو. جناب حسین آئے ماں کے قدموں تلے بیٹھ گئے. آنکھیں بند کر کے قدموں سے رونے لگے اور کہا اماں پہلے تو تم مجھے بلایا کرتی تھی سینے سے لگایا کرتی تھی. آج اتنی دیر سے میں قدموں تلے آنکھیں بند کے بلک بلک کے رو رہا ہوں. اماں تم بلا نہیں رہی. اماں مجھے بلا لو سینے سے لگا لو. اتنا کہنا تھا کہ علی کہتے ہیں فاطمہ کا جنازہ ٹھٹرایا گلے چپٹ ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے. آواز سیدہ آئی ہاں میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. تیری ماں کو بھی تیرے من قرار نہیں. جبرائیل امی آئے کہا مولا علی ان دونوں ماں بیٹوں کو پیار سے الگ کر دیجیے ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین. ہمارے علاقہ اس مجلس کا ثواب سیدہ میدنی بانو بنت سید طاہر حسین نبی کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائیں. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائیں. جملہ تمام مومن و مومنات خصوص سیدہ میدنی بانو بنت سید طاہر حسین نبی ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائیں. ان کے قبور کو نور آل محمد سے منور فرمائیں. جنت کے باغوں میں سے قرار فرمائیں. چاہتا معصومین کی شفاعت نصیب ہو. ان کے درجات بلند فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو. ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو مستجاب محمد والے محمد صلوات. میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر